السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانے کی سب سے بڑی ذمہ داری اکثریتی سماج کی۔ مولانا محمود مدنی۔ پولرائزیشن، عدم تشدد اور غلط انفارمیشن سماج کے الجھاؤ کا سبب۔ جمہوریت، ہیومن رائٹس اور سوشل جسٹس پہ کام کرنے کی سخت ضرورت۔ موجودہ چیلنجز کا حل تلاش کے لیے جمعیت علماء اتر پردیش اور جمعیت علماء وسطی زون کی جانب سے مختلف طبقات کے نمائندوں کے ساتھ مذاکراتی نشست کا انعقاد۔ ناظرین و سامعین، اس اہم رپورٹ کو آپ سن اور دیکھ رہے ہیں محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے بٹن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ ملک کے موجودہ حالات میں درپیش چیلنجز اور ان کے حل پر غور کر کے مستقبل کا لاہی عمل طے کرنے کے لیے جمعیت علماء ہند کی ہدایت پر جمعیت علماء اتر پردیش اور جمعیت علماء وسط زون کی جانب سے اکثریتی سماج سے تعلق رکھنے والے دانشوران و فکرمند حضرات کی ایک مذاکراتی نشست ریاستی راجدھانی لکھنؤ کے ہوٹل ریجنٹا سینٹرل میں رکھی گئی، جس میں بطور مہمان خصوصی جمعیت علماء ہند کے قومی صدر مولانا سید محمود مدنی کے علاوہ کئی اہم یونیورسٹیز کے پروفیسر، ڈاکٹر، وکلاء، سوشل ایکٹیوسٹس اور سماجی خدمتگار حضرات نے شریک ہو کر جدید چیلنجز پر غور و خوض کر کے اس کے حل کے لیے اپنی آراء پیش کی۔ نشست کو خطاب کرتے ہوئے مولانا سید محمود مدنی نے کہا کہ ملک میں مختلف طبقات کے ساتھ ہو رہی زیادتیوں کے خلاف آواز اٹھانے کی سب سے بڑی ذمہ داری اکثریتی سماج کی ہے۔ مسلمانوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تین قسم کے لوگوں سے ہمیں واسطہ ہے: ایک وہ جو ہر حال میں ہمارے مخالف ہیں، دوسرے وہ جو ہر حال میں ہمارے دوست ہیں، تیسرے وہ جو نیٹرل ہیں اور ہماری اچھی بات پر ستائش کرتے ہیں، اور اگر کوئی منفی بات ان کے سامنے آتی ہے تو اس پر بھی رد عمل دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو غلط انفارمیشن کے ذریعے بے راہ کا شکار کیا جا رہا ہے۔ مجموعی طور پر چیلنجز کا ذکر کرتے ہوئے مولانا محمود مدنی نے کہا کہ تین شعبوں میں ہمارے سامنے اہم دشواریاں ہیں: جمہوریت، ہیومن رائٹ اور سوشل جسٹس۔ ان تینوں شعبوں میں کام کر کے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ مولانا نے زور دے کر کہا کہ ڈائیلاگ کا دروازہ کسی صورت میں بند نہیں کیا جانا چاہیے، خواہ سامنے والا ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ لکھنؤ یونیورسٹی کے سابق صدر پروفیسر رمیش دکشت نے کہا کہ ہندوستان میں جتنے بھی باشندے ہیں سب برابر کے حصے دار ہیں۔ یہاں واد سمواد کے بعد نتیجے پر پہنچنے کی روایت رہی ہے۔ یہاں کے سمویدھان سبھی لوگوں کو مساوی اختیارات اور سہولیات فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے بتلایا کہ آرٹیکل 71 چھوت چھوت کے خاتمے کی بات کرتا ہے، 21 سے 53 تک عوامی حقوق کی بات کرتا ہے، 52 سے 03 مائنارٹی کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں مائنارٹی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور ان کے اندر بھروسہ پیدا کرنا چاہیے۔ ہمارے سماج میں محلے داری کا رواج ختم ہوا ہے، جس سے آپس میں ہم آہنگی کو نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے اندر ظلم کو ظلم کہنے کی ہمت ہونی چاہیے، ہمیں ظلم کے خلاف مضبوطی سے کھڑا ہو جانا چاہیے۔ اس سلسلے میں انہوں نے آزادی کے بعد مہاتما گاندھی کے اپواس کی مثال بھی پیش کی۔ کانپور یونیورسٹی کے سابق رجسٹرار اور بہوجن سوشل فرنٹ کے ریاستی صدر پرشانت پرساد نے کہا کہ اس ملک میں ہر دور میں مذہب اور مذہبی لوگ رہے ہیں، لیکن آج صورتحال بنائی جا رہی ہے وہ افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے آئین میں پہلے مساوات ہے، پھر آزادی ہے۔ جب مساوات ہوگا تبھی حقوقی آزادی کہلائے گی۔ جمعیت علماء کے ریاستی نائب صدر مولانا امین الحق عبداللہ قاسمی نے اپنے خطبہ استقبالیہ میں کہا کہ تین چیزوں سے اس وقت ہم نبر آزما ہیں: پولرائزیشن، انٹالرنس اور غلط انفارمیشن۔ سماج کے چھوٹے بڑے سیاسی اور نظریاتی گروہ اس قدر محدود ہو کر سوچ رہے ہیں کہ انہیں دوسرے گروہ کے نظریات کو سننے اور سمجھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ پولرائزیشن کی وجہ سے سماج کے الگ الگ گروہ ایک دوسرے سے دور ہیں، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے نظریات سے واقف بھی نہیں ہیں اور اپنے علاوہ کسی نظریے کا موجود ہونا بھی برداشت نہیں کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ غلط یا ادھوری معلومات بھی سماج کے الجھاؤ کا سبب بن رہی ہیں۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ ایسے میں سماج کو ضرورت پڑتی ہے کہ کچھ ایسے لوگوں کو جو بھلائی اور سچائی پر یقین رکھتے ہیں، جو دیگر نظریات کا وجود بھی برداشت کرنے کے متحمل ہوں۔ اسی فکر کے تحت جمعیت علماء کی جانب سے درد مند دل اور فکر مند دماغ رکھنے والے حضرات کو جمع کیا گیا ہے۔ سوشل ایکٹیوسٹ
ارون کھوٹے نے کہا کہ اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے تعلق سے جو غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں ان کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ سماج میں منافرت پھیلانے والے اس کی وجہ سے کامیاب ہو رہے ہیں۔ جمہوریت، ہیومن رائٹ اور سماجی حقوق اس وقت نہایت اہم نکات ہیں۔ اس پر مستقل مزاجی کے ساتھ لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے۔ انڈین ایئر فورس کے ریٹائرڈ گروپ کیپٹن دنیش چندر نے کہا کہ دلت اور پچھڑے طبقات نیز اقلیتی سماج کے لوگوں کو ایک دوسرے کی مدد کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ آج کے نشش ٹوٹتے ہوئے ملک کو بچانے کی مثبت کوشش ہے جس کے لیے جمعیت علماء کے ذمہ داران لائق مبارکباد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک ایسا میکانزم ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے جس سے ہمارا پیغام سماج کے آخری شخص تک پہنچے۔ لکھنؤ یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر پروفیسر روپ ریکھا ورما نے کہا کہ ہمارے ملک کی پہچان اس کی وجودتا ہے۔ آج اس پر حملہ ہو رہا ہے، ہمیں ہندوستانیت بچانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسانوں میں جتنی بھی خراب صفات ہوتی ہیں پوری پلاننگ کے ساتھ ان صفات کو ابھارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے تکلیف کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ملک دشمن ہمیں مساوات سے نکال کر ہمارے سال قدیم روایت میں لے جانا چاہتے ہیں جہاں انسانیت کے درمیان تفریق سکھائی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مظلوم خواہ کوئی بھی ہو اس کے ساتھ کھڑا ہونا وقت کی تقاضا ہے۔ اس کے علاوہ تمام شرکاء نے اس بات کا اتفاق کیا کہ موجودہ چیلنجز کسی خاص طبقے کے لیے نہیں بلکہ ہمارے ملک اور تمام باشندگان ملک کے لیے ہے۔ دیگر خطاب کرنے والوں میں معروف قلمکار مسز وندنا مشرا، معروف شاعر اور یو پی پولیس کے سابق ایڈیشنل ایس پی چرن سنگھ بشر، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ مسز مہیما کھندوری، ریٹائرڈ آئی پی ایس آفتاب خان، ایس پی جی کالج شاہجہاں پور کے شعبہ تاریخ کے چیئرپرسن وکاس کھرانا بطور خاص شریک رہے۔ مذاکرتی نشست کے آخر میں ڈائیلاگ کے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے 9 رکنی اڈہاک کمیٹی تشکیل دی گئی جس میں پروفیسر رمیش دیکشت، آنند وردھن سنگھ، چرن سنگھ بشر، ارون کھوٹے، وندنا مشرا، لالتی دیوی، وکاس کھرانا اور پروفیسر نعمان کو شامل کیا گیا جبکہ ششانک یادو کو اس کمیٹی کا کنوینر بنایا گیا۔ آخر میں جمعیت علماء کے ایڈوائزر اویس سلطان نے ان پروگراموں کا مقصد بیان کرتے ہوئے بتایا کہ جمعیت کی جانب سے اس سے قبل دہلی، مہاراشٹر اور حیدرآباد میں اس نوعیت کے پروگرام کیے جا چکے ہیں۔ نظامت کے فرائی جمعیت علماء اتر پردیش کے نائب صدر پروفیسر سید محمد نعمان اور جمعیت علماء وسطی زون کے جنرل سیکریٹری مفتی ظفر احمد قاسمی نے مشترکہ طور پر انجام دیے۔ جمعیت علماء اتر پردیش کے جنرل سیکریٹری مولانا سید محمد مدنی اور جمعیت علماء وسطی زون کے صدر مولانا اسلام الحق اسجد قاسمی نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ جمعیت علماء لکھنؤ کے جنرل سیکریٹری عبد القدوس ہاشمی نے پھول دے کر فرداً تمام مہمانوں کا استقبال کیا۔ اس قیمتی پروگرام کے انعقاد کے لیے تمام شرکاء نے منتظمین کو مبارکباد پیش کی۔ جمعیت علماء وسطی زون کے سابق صدر اور جمعیت علماء لکھنؤ کے صدر سید وسیم احمد ہاشمی کا پروگرام کی تیاریوں میں اہم کردار رہا۔ شدید بارش کے باوجود اس اہم پروگرام میں شرکت کرنے والوں میں اجے شرما لکھنؤ، اکھلیش کمار سنگھ سینئر جرنلسٹ فوکس میگزین، امت ورما ایڈوکیٹ، ڈاکٹر عتیق فاروقی ریٹائرڈ پرنسپل ممتاز پی جی کالج، دیویندر پرتاپ سنگھ سابق پرنسپل محمود آباد لاء کالج، ہیمنت پرگو لکھیم پور، کے پی یادو سوشل ایکٹیوسٹ، مدن ورما ریٹائرڈ جوائنٹ ڈیولپمنٹ کمشنر، محمد طارق خان سوشل ایکٹیوسٹ، ممتاز احمد سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، نسیم خان سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ لکھیم پور، پرتل جوشی سابق اسسٹنٹ ڈائریکٹر آل انڈیا ریڈیو، مولانا کلیم اللہ قاسمی سیکریٹری جمعیت علماء اتر پردیش، سید حسین احمد ہاشمی خازن جمعیت علماء اتر پردیش، قاری عبد المعید چودھری ناظم تنظیم جمعیت علماء وسطی زون، مفتی اظہار مکرم قاسمی خازن جمعیت علماء وسطی زون اور مولانا سعود جامعی کانپور کے نام شامل ہے۔ ناظرین و سامعین، اس اہم رپورٹ کو آپ سن اور دیکھ رہے ہیں تماسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔